اور جیسے ہی آنکھ کھلتی ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا سوال کیا ہے؟ خود بے ہوشی کی حالت میں ہیں، جسم پر جگہ جگہ زخم کے نشانات ہیں، سر کے بالوں کو نوچا گیا ہے، چہرے پر مارا گیا ہے، لیکن ہوش میں آنے کے بعد سب سے پہلا سوال یہ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہیں؟ یعنی اپنے حال سے بے خبر ہیں۔ ہوش میں آنے کے بعد، کیونکہ بے ہوش بندہ جب ہوش میں آتا ہے پہلے اپنا پوچھتا ہے میں کہاں ہوں۔ ہوش میں آنے کے بعد پہلا سوال بندے کا عمومی طور پر دیکھیں کہ جتنے بھی لوگوں کو اگر دیکھا ہو کسی نے کہ وہ ہوش میں آتا ہے بندہ، تو ہوش میں آنے کے بعد پہلے اس کے حواس اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیتے ہیں کہ میں جب بے ہوش ہوا تھا تو اس جگہ نہیں تھا، اب جب کہ ہوش میں آیا ہوں تو اس جگہ ہوں، تو پہلے وہ اس جگہ کو دیکھتا ہے، اپنے آپ کو دیکھتا ہے۔ لیکن رسول اللہ کے اس یکتا رفیق کی یہ شان ہے کہ آپ جب ہوش میں آتے ہیں تو سب سے پہلا سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیسے ہیں۔ تو اس وقت جب یہ، کیونکہ ظاہر ہے جو آپ کے قبیلے کے لوگ تھے وہ بھی ایمان نہیں لائے تھے، جب انہوں نے یہ چیز دیکھی تو وہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہوئے وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے کہ ہم جس کے لیے اتنے فکر مند ہیں، ہم اپنے قبیلے کے جس بندے کی جان کے لیے اتنے تگودوں میں لگے ہوئے ہیں، جب وہ ہوش میں آ رہا ہے تو اسی کا پوچھ رہا ہے جس کی وجہ سے یہ حال ہوا ہے۔ تو یعنی فنائیت کا یہ عالم ہے، خود رفتگی کا یہ عالم ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی کا یہ عالم ہے کہ اپنے حواس میں آنے کے بعد، ہوش میں آنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ جو سوال پوچھتے ہیں وہ رسول اللہ کی ذات کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم صحابی، عظیم رفیق، کہ جو رفیق غار بھی ہیں، رفیق مزار بھی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہے۔ اب جب یہ محبت کا یہ عالم ہے اور یہ رسول اللہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت، یہ کوئی یک طرفہ محبت نہیں ہے، بلکہ جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرماتے ہیں، اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی رسول اللہ حضرت ابو بکر صدیق سے محبت فرماتی ہے۔ یعنی محبت کا یہ عالم ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جتنے لوگوں نے احسانات کیے، جتنے لوگ کام آئے، جتنے لوگوں نے ہاتھ بٹایا، جتنے لوگوں نے احسان کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ دے دیا سوائے ابو بکر صدیق کے، کہ جو رسول اللہ کی ذات پر رسول اللہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ابو بکر کے احسانات ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کا بدلہ ابو بکر صدیق کو قیامت کے دن خود عطا فرمائے گا۔ یعنی ہر کسی کے احسان کا بدلہ رسول اللہ نے چکا دیا، لیکن ایک تنہا ذات ایسی ہے کہ جس کے بارے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جن کے بارے میں
رسول اللہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان کے احسانات کا بدلہ بروز محشر اللہ تبارک و تعالی خود عطا فرمائے گا۔ اب بتائیے، ایسی ہستی، ایسی شخصیت، ان سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کی نشانی کیوں نہ ہو کہ جن کا رسول اللہ کے ساتھ تعلق ایسا ہے، جن کی ذات کے بارے میں رسول اللہ کے فرامین اس قدر واضح ہیں کہ کوئی بھی صاحب ایمان جس نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے وہ اپنے آپ کو محبت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے خالی پا ہی نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اسوہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔